الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں پر خدا بھی قریب ہوتا ہے اور اس محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. محترم سامعین حضرات اور قابل قدر اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، میرے آقا کی سیرت ایسی لازوال ہے، ایسی بے مثل و بے مثال ہے، ایسی کامل و اکمل ہے کہ آج تک کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی مقرر، کوئی خطیب، کوئی ادیب، کوئی کاتب، کوئی شاعر ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں نے رحمت کائنات کی سیرت، صورت، جمال، کمال، اخلاق، آداب کو مکمل بیان کر دیا، بلکہ جس نے بھی میرے آقا کی سیرت کو مکمل بیان کرنے کی کوشش کی ہے اس نے بچپن سے لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے قبر کی گہرائیوں میں اتر گیا مگر میرے آقا کی سیرت کو مکمل بیان نہ کر سکا. محترم حضرات، میرے نبی کی آمد سے پہلے عرب کے اندر جہالت کا دور تھا، جہاں انسان تو تھے، انسانیت نہ تھی، دل تو تھے، دلداری نہ تھی، روح تو تھی، روحانیت نہ تھی. اگر لڑکی پیدا ہو جاتی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. عورت کا کوئی مقام نہ تھا، عورت کی کوئی عزت نہ تھی، عورت کو بیچا اور خریدا جاتا تھا. بھائی بھائی کا دشمن تھا، پڑوسی پڑوسی کا دشمن تھا. کہیں پانی پلانے پر جھگڑا تو کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پر جھگڑا. ذرا سی بات پر لڑائی ہو جاتی، سلو سل چلتی، ختم نہ ہوتی تھی. اسی ظلم و ستم کے دور میں جب ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے تو سارا عرب جگمگا اٹھا، اندھیرا دور ہو گیا، جہالت دور ہو گئی، عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا. محترم سامعین حضرات، اس مختصر سے وقت کے اندر آقا کی کس کس ادا کو بیان کروں اور کن کن ادا کو نظر انداز کروں. اللہ نے میرے نبی کو اتنا حسین بنایا، اتنا جمیل بنایا، اتنا خوبصورت بنایا کہ دیکھنے والے حیران ہو گئے، چاند بھی دیکھ کر شرما گیا. حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہیں دیکھا اور آپ سے زیادہ خوبصورت تو کسی کے معنی جنا ہی نہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میں کائنات کے کونے کونے تک پھرا ہوں، مشرق سے مغرب تک میں نے سفر کیا ہے، میں نے ان حسینوں کو بھی دیکھا ہے جن کے حسن جمیل کی پوجا ہوتی ہے، مگر یہ آمنہ کے لال تو بے مثال اور لاجواب حسن کا مالک ہے. جی ہاں، مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے مگر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عاشقوں نے گردنیں کٹا دی. اسلام کے نوجوانوں، تاریخ کے صفحات پر ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں واقعات ایسے ملیں گے جن سے سچی پکی محبت کا ثبوت ملے گا. دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو آقا سچی پکی محبت نصیب فرمائے. آقا دو جہاں کے پاس یافور نام کا ایک گدھا تھا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکا اور توڑے کونے میں گھٹ گھٹ کر مر گیا. مسجد نبوی کی ممبر کی تعمیر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے سے تیل لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. جب ممبر کی تعمیر ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیل لگانا بند کر دیا. اپنے محبوب کی جدائی برداشت نہ کر سکا اور بلک بلک کر رونے لگا. میرے آقا نے جب اس بے زبان لکڑی کو اپنے سینے سے لگایا تو اس نے رونا بند کر دیا. دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو اور پوری امت کو آقا سچی پکی محبت نصیب فرمائے. کہ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، کیسر و کسرا کے منڈیروں کو ہلایا جس نے، وہ کھلونوں سے نہیں شمس قمر سے کھیلے، جس کے سائے پر جبریل کیا کرتے تھے، گود میں لے کے نکلتی تھی حلیمہ جس دن خال اسیرہ کو خوشبو سے دیا کرتے تھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. ابھی آپ